پروگرام فور سائٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے پاکستان کے سیاسی ماحول کی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کے سیاسی ماحول میں انتشار جنم لے رہا ہے۔ عید گزرنے کے بعد ملکی سیاست میں ایک مرتبہ پھر ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ حکومت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف قانونی کیسز کے ذریعے گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ عمران خان نے حکومت اور اداروں پر دباؤ بڑھانے کے لیے سڑکوں کا رخ کر لیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی مئی کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے چکے ہیں اور تیاری کے لیے عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ 20 مئی کے بعد کسی بھی دن اسلام آباد کی کال دے سکتے ہیں۔ عمران خان حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر احتجاج روکنے کی کوشش کی گئی تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، جبکہ دوسری طرف نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے بھی پے در پے جلسوں کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، جس کا آغاز اٹک میں جلسے سے کیا گیا ہے۔ عمران خان امریکی سازش کا بیانیہ بار بار دہرا رہے ہیں اور لیٹر گیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور کھلی سماعت کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، جس کے جواب میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے انکوائری کمیشن کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمیشن عمران خان کی سازش کے بیانیے کی تحقیقات کرے گا اور کمیشن کا سربراہ ایسا شخص ہوگا جس پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، مگر عمران خان نے ایک انٹرویو میں حکومتی کمیشن کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے مبینہ بیرونی فنڈنگ کا کیس چل ہی رہا ہے اور وفاقی حکومت نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کے اثر نو تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے صرف 5 سال تک عرصے کا ریکارڈ موجود ہے، جبکہ حکومت نے اب 2013 سے 2022 تک کا ریکارڈ بھی منگوانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے عالمی بینکس کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے گوشواروں اور آمدن کی جانچ پڑتال کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ گوشواروں اور ریکارڈ کا تقابلی جائزہ لے کر قانونی کارروائی کی جائے گی، شواہد کی روشنی میں گرفتاریاں بھی عمل میں آ سکتی ہیں۔ حکومت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے، جبکہ اب حکومت نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح خان کو بھی متحدہ عرب امارات سے پاکستان واپس لانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ سیاسی میدان میں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کشمکش بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی پچھلے کچھ روز سے متنازع ویڈیوز سے متعلق قیاس آرائیوں پر سیاسی رد عمل بھی سامنے آنے لگا ہے۔ عمران خان پچھلے 2 ہفتوں کے دوران اپنے انٹرویوز میں اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ نون لیگ عید کے بعد ان کی کردار کشی کرے گی، ان کی جھوٹی ویڈیوز سامنے لائی جائیں گی۔ حال ہی میں عمران خان نے ایک انٹرویو میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے کیریکٹر اسیسینیشن کی، انہوں نے کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں جن کو پوری مٹیریل بنا رہے ہیں، یہ اب پورا اٹیک کریں گے کیریکٹر کے اوپر۔ انہوں نے اور تیاری کی ہوئی ہے، انہوں نے ٹیپس بنوائی ہوئی ہیں، جس طرح انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر ٹیپ، کوئی ارشد جج تھا اس کے اوپر ٹیپس، یہ ہے مافیا سٹائل۔ آج کل کے زمانے میں آپ نے کوئی بھی کسی کے اوپر اچھالنا ہو گند، اس طرح کی کمپنیز بنی ہوئی ہیں جو آپ کی پوری مدد کرتی ہیں، جس طرح آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے کیمبرج اینالیٹکا کا، اور اس کے بعد آپ پھر اس کو پورا ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ سو یہ جو آنے والا وقت ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا توڑ یہ ہوگا کہ کسی طرح عمران خان کو پبلک کی نظر میں گرواؤ اور اس کے کیریکٹر کو اسیسینیٹ کرو۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی 2 مئی کو اپنے ویڈیو بیان میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کے خلاف نئی کیمپین تیار کی جا رہی ہے، جبکہ اس کے اگلے روز پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے مریم نواز کو نشانہ بنا کر ٹویٹ کی گئی کہ مریم نواز نے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے کئی اہم سیاسی شخصیات کی جعلی ویڈیوز بنوا کر کردار کشی کا منصوبہ بنا لیا ہے، جس پر مریم نواز نے جواب دیا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ ڈرامہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر انتشار بری طرح سے جنم لے گا، اور یہ انتشار نہ صرف پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا بلکہ پاکستان کو دیگر اقوام کے سامنے بھی شرمندگی کا باعث بنا سکتا ہے۔ اسی پر آج ہم کچھ بات چیت کریں گے کہ عمران خان سیاست کے نام پر ملک میں انتشار کیوں پھیلا رہے ہیں، کیوں لوگوں کو مزید جنون میں مبتلا کر رہے ہیں، اور کیوں ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے یہ تاثر جائے کہ پاکستان میں سب کچھ غلط ہے اور کچھ بہتری کی جانب گامزن نہیں ہے۔ اسی پر کچھ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں جاوید رانا۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان،
वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालात हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और हम कुछ बात कर रहे हैं इस वक्त मुल्क में इंतशार की सियासत के हवाले से। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने वक्त दिया एक मरतबा फिर प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले बता दीजिए कि कानूनी केसेस के ज़रिए ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा वीडियो स्कैंडल के हवाले से बात करते हैं कि इमरान खान मुतादिद इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि शरीफ फैमिली उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी फेक वीडियोस और तस्वीर मंजर आम पर लाई जाएंगी ताकि उनकी किरदार कुशी की जाए। क्या शरीफ फैमिली या नून लीग ऐसी कोई कैंपेन लॉन्च करने जा रही है इमरान खान के खिलाफ? आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक चीज, आपके दो सवाल हैं। एक का ताल्लुक जो है वो इमरान खान की बारे में जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो फाइनेंशियली करप्ट हैं, दूसरा कि वो मॉरली करप्ट हैं। ये देखें, बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों जो हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, एक दूसरे को बड़ा करप्ट साबित करने की कोशिश करते रहे। ये गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से यही हो रहा है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वो करप्ट नहीं है, बल्कि ये कहा है अमलन कि दूसरा ज़्यादा करप्ट है। तो अभी चूँकि शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, ज़रदारी के ख़िलाफ़ इन्होंने मुबैना तौर पे बिलियंस ऑफ US डॉलर्स की करप्शन की है, पाकिस्तान से पैसा गया है, उसके सबूत भी पाए गए हैं। और अगर ये अभी तक कन्विक्ट नहीं हो गए कोर्ट से, तो उसकी एक अलग कहानी है कि किस तरह ये केस जो तारीख पर तारीख लेते हैं और किस तरह ये डॉक्यूमेंट्स को ज़ाया करते हैं, और कोर्ट के अंदर जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो फिर ये बरी किए जाते हैं, और किस तरह ये सीक्रेट डील्स करके और किस तरह ये कोर्ट्स को और फौज के ज़रिए ये बहुत अपने मामला सीधे करवाते हैं। तो अब इमरान खान के ख़िलाफ़ इनके पास कोई केस नहीं। वो एक तोशा खाना का केस है जो मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे शायद उस पर ऑब्जेक्शन ज़्यादा नहीं है, वो ठीक है, लेकिन अखलाकी तौर पे इमरान खान को वो नहीं लेने चाहिए थे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो ऐसा केस है जो कि प्रोसिक्यूटेबल है, उसका ट्रायल नहीं हो सकता। अब दूसरा केस रह गया फरा गोगी का, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि इसने पंजाब गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग में पैसे बनाए हैं। ये इल्ज़ाम सच्चा भी हो सकता है, इसकी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो नैब को इस्तेमाल करके जो केस सामने आया है कि जो नैब उसको प्रोसिक्यूट करेगा उसके खामद को और उसको कि फॉर पोजेसिंग देयर वेल्थ बियॉन्ड नोन मीन्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम, कि आपकी ज़राए आमदनी से ज़्यादा आपके पास ये दौलत कहाँ से आ गई। तो कानूनी तौर पे जो बंदा पब्लिक ऑफिस होल्डर ना हो उसको आप प्रोसिक्यूट इन चार्जेस पे नहीं कर सकते। तो फरा गोगी जो है वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, ना उसका खामद रहा है। लेटली उसने कहा ये अपना उसके खामद अपना नैब ने कि जी उसका खामद जो है वो 97-99 में गुजरांवाली कहीं डिस्ट्रिक्ट का काउंसलर रहा है या चेयरमैन रहा है, तो उस बुनियाद पे हम कर रहे हैं। सवाल ये है कि फरा गोगी के साथ वो कह रहे हैं कि शादी जो है वो बाद में हुई है और ये 97-99 का केस लेकर आ गए। इट डजंट मेक सेंस। और इसको भी अगेन उसने अगर फरा गोगी ने पैसे बनाए भी होंगे, जिसको बिल्कुल आप रूल आउट नहीं कर सकते, इनके पास उसकी कोई शायद टेंजिबल एविडेंस ना हो। और बहुत सारी चीज़ें र्यूमर्स चल रही होती हैं, लगता ये है कि र्यूमर्स की बुनियाद के ऊपर, प्रोपेगेंडा की बुनियाद के ऊपर कोई केस बिल्ड किया जा रहा है। तो अमलन जो पॉइंट मैं कहना प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं। अब दूसरा आपका सवाल है कि कोई ऐसा सेक्स स्कैंडल इमरान खान के ख़िलाफ़ लाया जा रहा है और डीप फेक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए वीडियो को मैनिपुलेट किया जाएगा और उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी। देखें,
کوئی بھی حکومت یا ادارہ جب کسی کی بارے میں اس قسم کی چیز ریلیز کرتا ہے اور کرتا رہا ہے ماضی میں بھی بدقسمتی سے، یہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے، اٹس اے ویری ایرونک سچویشن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں رہے اب، اور گراؤنڈز نہیں ہیں، کیونکہ عمران خان ایک ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر پوری کمپین لانچ کی ہوئی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے اس قسم کی نون لیگ حرکت کر دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ سے زیادہ پرابلم کہیں اور ہے۔ پرابلم فرینکلی فوج کے چند جرنیل ہیں جنہوں نے یہ سارا کھیل رچایا ہے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے، امریکہ کے ساتھ مل کے اس کی حکومت کو انہوں نے نکالا ہے۔ ان کے پاس اس قسم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، نہ ہو، ہمیں نہیں پتہ، یہ انتہائی غلط اور بھونڈی حرکت ہے۔ جو بھی کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر چونکہ فوج اور فوج کے اداروں کے پاس اس قسم کی چیزیں بالعموم وہ رکھتے ہیں سیاستدانوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، تو مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کے خلاف کوئی چیز ہے یا نہیں، لیکن ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت ساری چیزیں مینیپولیٹ کی جا سکتی ہیں۔ جاوید صاحب، ہر انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کا اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن خوف تو اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ ان کی کچھ ویڈیوز بھی ہیں یا کچھ واقعی ایسا حقیقت میں موجود ہے جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہے، جو نون لیگ کے پاس ہے یا کسی بھی ایسی شخصیت کے پاس ہے جس سے وہ خوف میں مبتلا ہے، تو پھر خوف جو پیدا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ موجود ہے، اس کے لیے ڈیپ فیک ویڈیوز کا لفظ استعمال کرنا، یعنی کہ بنایا نہیں جا رہا، کچھ موجود ہے جو چھپا ہوا ہے اور سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا ایک سکینڈل آیا تھا بھی 6 مہینے کا عرصہ نہیں ہوا شاید، جس پہ یہ الزام لگایا گیا کہ جو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کی آڈیو ایک ریکارڈنگ تھی کہ اس میں اس نے انسٹرکشن دی ہیں ٹرائل کورٹ کو کہ آپ جو ہیں یہ نواز شریف اور مریم نواز والا کیس جو ہے اس کو کسی خاص انداز میں فکس کریں اور بیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب جب کچھ ہمارے لوکل میڈیا کے صحافیوں نے اس کے اوپر کوئی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس میں بہت سارے الفاظ آڈیو کے لگا کے اس کو آپس میں جوڑا گیا اور ایک نیا فکرہ جنریٹ کیا گیا اور ثاقب نثار کے خلاف۔ تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس قسم کی چھوٹی موٹی جو ہے وہ پھر استعمال کی جا سکتی ہے، وہ امریکہ میں اس کی باقاعدہ فورینسک آڈٹ بھی ہوا، وہ ایک ہمارے کولیگ صحافی ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے، وہ استعمال ہو گیا نون لیگ کے ہاتھوں۔ تو اسی طرح ان کے پاس جو جج کے بارے میں ویڈیوز تھیں تو وہ نون لیگ نے وہ جج کو بھی ایکسپلائٹ کر کے کیس کو ویک کروایا، اور نواز شریف کا بڑا سالڈ کرپشن کا کیس تھا، اور جج جو ہے وہ ایجنسیوں کے ہاتھوں بھی ایکسپلائٹ ہو رہا تھا، نون لیگ کے ہاتھوں بھی ایکسپلائٹ ہو رہا تھا، اور اس نے ججمنٹ ایسی دی کہ دونوں کو خوش کیا جائے لیکن لیگلی کیس کو ویک کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی ملتی جلدی چیزیں کوئی لے کر آ جائے، لیکن یہ ساری چیزیں ارریلیونٹ ہیں، یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ستار ذات ہے، انسان کے عیب چھپانے والے ہیں، انسان کے عیب چھپانے والی ذات ہے، اور جو لوگ کسی کے عیبوں کو اس طرح جعلی طریقے سے یا ادروائز کسی بھی طرح اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، پھر وہ ان کا اپنے ساتھ بہت برا حشر ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں کو اگر کسی کا کوئی عیب ہے بھی تو اس کو چھپانا چاہیے، یہ ہمارا اسلام کی اخلاقیات ہیں، اور اس کو اچھالنا نہیں چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات، ایک کسی بندے میں عیب ہے ہی نہیں، وہ ویڈیو ہے ہی نہیں، کسی اور کی ہے، آپ نے اس کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ساتھ مینیپولیٹ کر دیا کہ کسی دوسرے بندے کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، تو یہ اس سے بڑا جو ہے اخلاقی جرم ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، بینگ مسلم، آئی تھنک وی آل بلیو ان اسلام اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو ہماری سیاست جو ہے وہ اخلاقیات سے بالکل جو ہے اس کے اندر کچھ دور نہ، اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں بڑی پکچر کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، اور بڑی پکچر یہ ہے کہ دیکھیں، عمران خان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، اور وہ سازش جو ہے محض آپ کو یہ ایک جو 2 مہینے والی یہ پہلے نظر آ رہی ہے، ایک سازش نہیں ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک ایکیومولیٹنگ پوائنٹ ہے کہ ایک پاکستانی ایمبیسڈر کے ساتھ اور پاکستانی دوسرے ڈپلومیٹس کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے، یو ایس ساؤتھ ایشیا کے جو انڈر سیکرٹری تھے، اس میں انہوں نے تھریٹ کیا، وہ تھریٹس جو ہیں وہ آرمی چیف کو کنوے کی گئے ایکچولی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ
آرمی ہیز بین پلئنگ اے رول ان میکنگ اینڈ بریکنگ گورنمنٹس ان پاکستان. تو آرمی کو کہا گیا جی کہ آپ عمران خان کی حکومت کو ریموو کریں ورنہ ہم جو ہے آپ کو جو ہے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپین یونین میں یا امریکہ میں آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گی, اس کو بلاک کر دیا جائے گا. اس قسم کی جو انڈر لائن تھریٹس تھے. تو لیکن فوج کا اپنا ایجنڈا بھی تھا. فوج کے اندر جو خدشات تھے کہ عمران خان جو ہے جنرل فیاض حمید کو اگلا فوجی سربراہ بنا سکتا ہے, اس میں میرا خیال یہ ہے کہ انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس تھے اور اوپر سے امریکہ کا پریشر بھی تھا اور یہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف who is one of the most corrupt leader allegedly in پاکستان, جس کے خلاف 40 ارب روپے کے جو کیسز پڑے ہوئے ہیں, منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے. جس دن اس نے اوتھ لیا ہے اسی دن اس کو انڈائٹمنٹ ہونی تھی. اب کیس جو ہے وہ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی, نہ بیٹے کے خلاف ہو رہی نہ باپ کے خلاف ہو رہی ہے جی کہ وہ وزیر اعظم ہے جی وہ کسی کیبنٹ میٹنگ میں ہے, اور ریکارڈ میں مبینہ طور پہ رد و بدل کیا جا رہا ہے. جو انویسٹیگیٹرز تھے, پروسیکیوٹ کرنے والے لوگ تھے, ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر میسج کنوے کر رہے ہیں. میسج یہ ہے کہ دیکھیں کہ امریکہ کی غلامی آپ کو قبول کریں کیونکہ آپ کے ساتھ مسائل ہیں. آپ جو امریکہ کہتا ہے کہ آپ چین کے ساتھ تعلقات خراب کریں, روس کے ساتھ کریں. اور دوسری بات یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کرپٹ ہے کوئی بات نہیں, لیکن وہ آپ کو ڈلیور کر کے دے گا, وہ اکنامک پروجیکٹس لے کے آئے گا. وہ ٹھیک ہے, وہ اکانومی میں ان ٹرمز آف پروجیکٹ ڈلیوری کام وہ جلدی کرتا ہے. پیسے کچھ مبینہ طور پہ وہ پیسے کچھ کھاتے بھی ہیں کچھ لگاتے بھی ہیں, یہ ان کے بارے میں ایک پبلک پرسیپشن ہے. تو دوسری طرف عمران خان ہے, وہ ابھی نیا ہے حکومت میں, اس کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کی فارن پالیسی, اس کی جو خارجہ کی پالیسی ہے وہ بہت زبردست ہے. اس نے جس انداز میں پاکستان کے موقف کو پیش کیا ہے دنیا بھر میں, جس انداز میں پاکستان پھنسا ہوا تھا افغانستان میں, ہمارے پہ الزام تھا, امریکہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ آپ کو نتائج بھگتنا پڑے, وہ ڈرا رہا تھا. تو عمران خان نے آگے سے دھمکی دے دی, آگے سے جواب دے دیا. وہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ پرویز مشرف نہیں ہے, یہ نواز شریف نہیں ہے, یہ زرداری نہیں ہے. پھر انہوں نے پاکستان کو لیٹر لکھا 2018 میں کہ ہماری افغان طالبان سے ڈیل کروا دیں. تو پھر امریکہ یہاں سے ذلیل ہو کر چلا بھی گیا. تو یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی فرنٹ پہ اوپر عمران خان کا کارنامہ تھا, اور اسی وجہ سے فوج نے لے کر آئی تھی. 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی, کوئی شک نہیں, اور فوج نے مبینہ طور پہ کروائی تھی, اسی طرح جس طرح فوج نے 2013 میں نواز شریف کو لانے کے لیے کروائی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کا ایک کریڈٹ جاتا ہے. عمران خان کی فالوئنگ جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھی بہت ہے. فارن پالیسی کی ہم پاکستان کے اندر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انگریزی ٹیڑھا منہ کر کے بول لیتا ہے تو اس سے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں, اور یہ مغرب سے بہت زیادہ مغلوب ہے ہماری جو اشرافیہ ہے. عمران خان ویسٹ کے اندر رہ چکا ہے, ان لوگوں کو سمجھتا ہے. تو ہی وانٹس ٹو ہیو این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, جو میرا خیال اس کو لانچ نہیں کرنے دی جا رہی. فوج اس کی رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اپوزیشن بیچاری their pulls are being strings from somewhere else. لیکن فوج کے اندر خود بڑے خدشات پائے جاتے ہیں. اس کی ریفلیکشن ہمیں ریٹائرڈ ملٹری کے لوگوں کے ساتھ ملتی ہے کہ وہ کیا سوچ پائی جا رہی ہے. وہ یہ سوچ یہ ہے کہ دیکھیں میمو گیٹ اسکینڈل ہوا, آپ کو یاد ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے زرداری کے دور میں نیوکلیر پروگرام فریز کرنے کا جو ہے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا, سیکرٹ ایگریمنٹ کر لیا تھا. امریکن ملٹری فٹ پرنٹ, امریکن فوجیوں کہ وہ ادھر آئیں اور ملیٹنٹس کو ڈھونڈیں, یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا. اس کے اوپر کمیشن بنا, اس کے اوپر چارجز بھی آئے اور سارا کچھ ہوا. حسین حقانی جو اس کا بڑا کی کردار تھا, اس نے ایک آرٹیکل میں مانا بھی کہ میں ڈپلومیٹ تھا, ہم جیسے ڈپلومیٹ بقول اس کے جیسی چیزیں کرتے رہتے ہیں. اور نواز شریف کا اسکینڈل آیا ڈان لی کا. مطلب کیا ہے, فوج کے اوپر الزامات لگائیں کہ فوج جو ہے وہ خطے میں جہاد پھیلا رہی ہے. اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا کہ وہ فوج کو ڈیفینڈ کر رہے اور فوج کے خلاف ایک لڑ ہے اور ویسٹ کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا. نہ فوج کے اندر ظاہر ہے ود ان دا رینکس اینڈ فائلس یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ان لوگوں کو دوبارہ آپ اقتدار میں لے کر آگے کس لیے. تو یہ کام چلنے والا نہیں ہے. یہ جو حکومت ہے یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں. میری آپ یہ بات لکھ لیں. آپ دیکھیں پنجاب کے اندر کیا ہونے والا ہے. جیسے 25 لوگ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, جو 14 مئی تک شاید ہو جائیں گے اگر الیکشن کمیشن نہیں کرتا, تو ظاہر پھر ایک نئی کنٹروورسی ایشو ہو جائے گی. تو پنجاب گورنمنٹ تو گر جائے گی.
پنجاب گورنمنٹ گر جائے گی اور اس کے 14 تاریخ کے بعد 20 تاریخ کے بعد لانگ مارچ ہوگا تو پنجاب تو کو روکنے والا تو کوئی نہیں ہوگا کسی کو. ادھر سے کے بی سے لوگ آ جائیں گے تو یہ پورے کا پورا اسلام آباد بلاک ہو جائے گا. جاوید صاحب، عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے اس وقت سیاسی ماحول میں گرما گرمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک کے سیاسی ماحول میں، اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی؟ کیا تاثر جائے گا؟ دیکھیں یہ سیاستدان کرتے ہیں اور عمران خان نے بھی کیا ہے اور کوئی بھی ایسا سیاستدان ہے جو اس میں انوالو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے 2010-11 کی جو تحریک تھی عدلیہ کے اوپر، اس پہ باقاعدہ سول بیوروکریسی میں پولیس والوں کو کہا تھا کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں، آپ آرڈرز نہ لیں. اور یہ پھر فوج کے اندر عمران خان نے نواز شریف نے یہ کہا تھا، فوجیوں کو کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے اپنی فوج کے اپنی فوجی سربراہ کے غیر قانونی احکامات جو ہیں وہ نہ مانیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پہ تو عمران خان نہیں گیا ہے، وہ تو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں اور آپ آئیں اسلام آباد میں آئیں. ظاہر جب تک پبلک پریشر بلڈ اپ نہیں ہوگا یہ جو حکومت جو ہے یہ تو پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے سر، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے جوابات لیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے؟ دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان. فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ؟ یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv. آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین. فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کے سیاسی ماحول میں جو گہما گہمی، جو گرما گرمی، جو انتشار کی کیفیت پائی جاتی ہے اس پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید رانا صاحب. جاوید صاحب، لیٹر گیٹ اسکینڈل کے معاملے پر کمیشن کے قیام کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا. اب جب کمیشن کے قیام کی بات کی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ کمیشن تشکیل دیا جائے گا، انکوائری کروائی جائے گی، تو پھر عمران خان کی طرف سے اسے مسترد کر دیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں دے تو سکتی ہے، لیکن آپ اس حکومت سے جو کہ پبلک پرسیپشن ہے کہ تھارولی کرپٹ ہے، جس کے انٹیریئر منسٹر کے بارے میں الزام یہ ہے کہ وہ سیریل کلر ہے، اور جس کے بارے میں یہ الزام رہا ہے کہ ججز کو خرید و فروخت کرتی ہے، جس کے بارے میں الزام ہے کہ وہ ججز کو اوبلائج کر کے کبھی صدر بناتی ہے، کبھی گورنر بناتی ہے، کبھی سینیٹر بناتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا کمیشن بنا دیں گے اس ایسے بندے کے ذریعے کہ جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے گا؟ نہیں. دیکھیں لیٹر موجود ہے اور اس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں جو عمران خان کے انڈر تھی اس نے بھی انڈورس کیا ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے. پھر شہباز شریف جو کہتے تھے، اس کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ لیٹر ایگزسٹ نہیں کرتا. کل بھی مریم نواز نے کہا لیٹر ایگزسٹ نہیں کرتا. اس نے پچھلی میٹنگ کے کنٹینٹس کو انڈورس کیا. جو سازش ہے اس کی دوسری شکل مداخلت ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں اور مینٹلی اتنی انسلیو ہو چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم یہ امریکہ کی غلامی کوئی چیز غلامی نہیں، ہم مینٹلی انسلیو ہیں، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. آپ دیکھیں، آپ کو اگر رشیا سے 30% جو تیل سستا مل رہا ہے، کیوں نہیں آپ لے سکتے؟ آپ کی گندم کی شارٹیج ہونے والی ہے، آپ رشیا سے کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے نہیں لے سکتے کہ امریکہ نہیں چاہتا. دیکھیے آپ یو ہیو ٹو ہیو این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. امریکہ کی ابھی ایک کتاب ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، اس کے اندر اس کا جو رائٹر ہے ہی ہیز بین دی ایڈوائزر ٹو دا سکسیسو پریزیڈنٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے لیڈرز ہیں یہ بکاؤ مال ہیں، ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں، بہت کم قیمت کے اوپر بک جاتے ہیں اور یہ امریکہ کو ضرورت ہے ایسے لیڈرز کی، کیونکہ ہمیں پاکستان کو اکنامکلی ڈیولپ نہیں ہونے دینا، ہمیں یہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن رکھنی ہے ایک خاص لیول پر. اگر پاکستان اکنامکلی ڈیولپ ہو گیا، کیونکہ یہ پہلے نیوکلیر پاور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر لوگوں کے اندر اسلام کے جذبات پائے جاتے ہیں. یہ پورے جو 57 اسلامک کنٹریز ہے اس کے بلاک کو لیڈ کرے گا
اور یہ ہمارے لیے نیا مسئلہ بن جائے گا. تو یہاں پہ جو پولیٹیکل اور اکنامک ڈیسٹیبلائزیشن ہے یہ بڑی آرگنائز ہے. دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس, اور امریکنز یہ سسٹمیٹیکلی ان لوگوں کے ذریعے کروا رہے ہیں. اور عمران خان may not be very competent, اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی کرپٹ ہیں, لیکن کم سے کم آپ کی فارن پالیسی کی وہ ڈائریکشن دے رہا ہے. آپ اندازہ کریں 70-80 ہزار لوگ پاکستان کے اندر شہید ہو گئے امریکن وار اگینسٹ ٹیرر میں. ہم جب اس کا حصہ بنے, 250 بلین $US کا ہمارے جو معیشت کو نقصانات ہوئے ہیں امریکن وار کا حصہ بننے کی وجہ سے. ہمارے گھروں پہ اوپر جو FBI CIA کے لوگ گھروں سے بچوں کو اٹھاتے رہے. ڈاکٹر عافیہ کدھر ہے؟ کس نے اٹھایا؟ ہماری ایجنسیوں نے مل کے FBI اور CIA کے ساتھ اٹھا کے بھیجا ہوا ہے نا. کتنے لوگوں کو ملک سے باہر بھیجا ہوا ہے. مشرف نے اتنی بے شرمی سے اعتراف جرم کیا کہ سینکڑوں لوگوں کو میں نے بیچا اور میں نے ڈالرز کمائے. اس پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں 57,000 یہاں سے اٹیکس ہوئے افغانستان کے اندر, ہم نے کروائے. اس پورے کانٹیکسٹ میں اب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی اس وقت فوج پچھلے سال کی ساری رپورٹس موجود ہیں. US آفیشیل جو ہیں ریکارڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے مذاکرات کریں کہ ہمیں ملٹری بیسز دیے جائیں ڈرون اٹیک کے لیے, ایئر بیس, آپ کو ایئر سپیس چاہیے. کہ عمران خان اجازت نہیں دے رہا تھا, وہ کہہ رہا ایبسولوٹلی ناٹ, آئی وڈ ناٹ الاؤ دس ٹو ہیپن. فوج پیچھے یہ کاروائی ڈال رہی تھی, اور اپوزیشن جو ہے وہ آلریڈی امریکہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اس پورے کانٹیکسٹ میں ایک لیڈر اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے فارن انڈیپینڈنٹ پالیسی, ہمیں لوگوں کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. واٹ از رانگ ان اٹ؟ ٹھیک ہے, کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو اس تمام تر سینیریو میں؟ کیونکہ فواد چودھری کا تو ایک ریسنٹ بیان آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 مئی تک حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا, یا سمٹ جائے گی, یا اسمبلی ختم ہو جائے گی, الیکشنز کا اعلان ہو جائے گا. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی انتخابات کا اعلان اتنی جلد متوقع ہے؟ دیکھیں, ایک مذاکرات چل رہے ہیں بیہائنڈ دا سین. فوج کو جو رپورٹس مل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ہے اور بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, اور فوج کے لیے, سیکورٹی فورسز کے لیے یہ مینیجیبل نہیں ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو کنٹین کر سکیں. کہ PKM کے میں ان کی حکومت ہے, پنجاب سے اگر آپ روکیں گے تو پھر بھی معاملات جو ہیں آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے. اس پورے تناظر میں تو میرا خیال یہ ہے کہ سمجھداری تو یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پارلیمنٹ ڈیزالو کرے اور الیکشن کروا دے, اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائیں, اور فوج اس دفعہ وہ مداخلت نہ کرے جو 2013 میں نواز شریف کو لانے کے لیے اور 2018 میں عمران خان کو لانے کے لیے کی گئی تھی. تو میرا خیال اس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن آ جائے گی. بہت شکریہ جاوید رانا, ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی اس وقت پاکستان کے سیاسی ماحول میں انتشار کی صورتحال کے حوالے سے جو بحران جنم لے رہا ہے, جو اس وقت عدم اعتماد کی فضا مزید بڑھائی جا رہی ہے, اور جو تاثر ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر میں, اس کو یقیناً رد کیا جانا چاہیے, اور پاکستان کا ایک مثبت اور ایک ایسا تشخص ابھارنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر کھڑا ہو سکے, نہ کہ اور دیگر ممالک کے سربراہان کے سامنے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے